بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال الله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم وقال الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں دوستوں، اس وقت کا یہ مختصر سا بیان حضرات صحابہ کرام کے متعلق ہوگا. حضرات صحابہ کرام کے متعلق بیان کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ اس کے جوابات بہت ہیں. وجہ نمبر 1، جس طبقے کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے اور جن سے راضی ہونے کا اللہ نے بار بار اعلان کیا ہے، اس طبقے کا تذکرہ ضروری ہے، اس لیے کہ جب اللہ نے ان کا بیان کیا تو وہ بلا وجہ نہیں ہو سکتا. وجہ نمبر 2، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کے متعلق بے شمار ارشادات فرمائے ہیں. اس میں مجموعی طور پر تمام صحابہ کے متعلق بھی ہیں اور ایک ایک صحابی کے متعلق بھی الگ الگ ہے. تو جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام کا تذکرہ عجیب عجیب انداز میں فرمایا ہے تو اہل ایمان کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ حضرات صحابہ کرام کا تذکرہ ضرور کریں. وجہ نمبر 3، جیسے اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہیں دین پہنچنے کا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان واسطہ اور رابطہ ہے صحابہ کرام. صحابہ کرام وہ مقدس جماعت ہے جنہوں نے اللہ کے نبی سے دین لیا اور مکمل طور پر امت تک پہنچایا. اس میں کہیں کوئی کوتاہی، کہیں کوئی کمی نہیں ہونے دی. اس سلسلے میں حضرات صحابہ کرام امین ہیں، امانت دار ہیں کہ بعد کی ساری امت دین لے رہی ہے صحابہ کرام سے، اور صحابہ کرام نے دین لیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. وجہ نمبر 4، اللہ نے اپنے نبی کو پورے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا. اب مسئلہ یہ تھا کہ کون سے ملک میں اللہ اپنے نبی کو بھیجیں گے، کون سی قوم سب سے پہلے نبی کی مخاطب بنے گی. تو ظاہر ہے اللہ جل شانہ نے انتخاب کیا اس طبقے کا، اس علاقے کا، اس خطے کا جس خطے سے پیدا ہونے والی قوم صحابہ کرام بنی ہے. تو وہ صحابہ کرام کو منتخب کیا گیا ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان قبول کرنے، ایمان لینے اور بعد کے قوموں تک ایمان پہنچانے کے لیے. اور یہ بات خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اور خود صحابہ کرام نے بھی فرمائی، اختارہم اللہ تعالیٰ لصحبۃ النبی. یہ وہ جماعت ہے کہ جن کو اللہ نے اپنے نبی کا ساتھ دینے کے لیے منتخب کیا ہے. تو جس جماعت کو اللہ نے منتخب کیا وہ جماعت کوئی معمولی جماعت نہیں ہو سکتی. وجہ نمبر 5، دنیا میں اللہ نے انبیاء کرام کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا اور ہدایت ملنے کا اور کوئی ذریعہ انسانوں کے پاس نہیں ہے. اللہ مخلوقات سے کیسی زندگی چاہتے ہیں اس چاہنے کے لیے اللہ نے اپنا دین بھیجا اور یہ دین نبیوں کے ذریعے سے انسانوں کو ملا. ہر علاقے، ہر قوم، ہر خطے میں اللہ نے نبی بھیجے. کچھ نبیوں کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے اور اکثر نبیوں کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے.
البتہ اللہ تعالیٰ شاہ نے اس کا ریفرنس ضرور دی. مثلا فرمایا کہ ہم نے بے شمار نبی بھیجے ہیں، منہم من قصصنا علیہ ومنہم من لم نقصص علیہ. بعض نبیوں کا بیان تو ہم نے آپ کے سامنے کر دیا، بعضوں کا بیان نہیں کیا. لیکن چونکہ ہم نے ہر قوم کے لیے نبی بھیجا، اور وہ اللہ خود فرماتے ہیں لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ہم نے ہدایت کی طرف بلانے والوں کو بھیجا ہے. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی قوم ایسی نہیں ہے جن کے لیے ہم نے نبی نہ بھیجا ہو. تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہر قوم، ہر خطے، ہر طبقے کے لیے اللہ نے ہر زمانے میں نبی بھیجے ہیں. ظاہر ہے جب ان نبیوں نے اللہ کا دین انسانوں تک پہنچایا ہوگا تو جن انسانوں نے ان کا دین قبول کر لیا وہ انسان ان نبیوں کے صحابی بن گئے. ہر نبی نے محنتیں کی، جماعت تیار ہوئی، جس جماعت نے اس نبی کے حکم کے مطابق زندگی گزاری، اس نبی کو انہوں نے فالو کیا، وہ جماعت اس نبی کے صحابی بن گئے. اب جب ہم یہ دیکھیں گے کہ کس نبی نے کتنے صحابہ تیار کیے تو جواب آتا ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی عظیم الشان جماعت تیار کی ہے ایسی اور کسی نبی کے تیار نہیں ہو سکتی. حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے اور جتنے نبیوں کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، ان تمام نبیوں میں سے ایک نبی سے بھی ایسی جماعت تیار نہیں ہو سکی جیسی جماعت تیار کی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا امتیاز ہے. جیسے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار کمالات، امتیازات، خصوصیات ہیں جو اور نبیوں میں نہیں ہیں. انہی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسی جماعت اس دنیا کو دی ہے جیسی جماعت اور کوئی نبی نہیں دے سکا. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ کا دین انسانوں تک پہنچایا مگر 100 آدمی بھی تیار نہیں ہو سکے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے نبی ہیں جن کی نسل میں ہزاروں نبی پیدا ہوئے لیکن ایسی جماعت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی تیار نہیں ہو سکی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سب سے زیادہ قرآن میں پایا جاتا ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایسی جماعت تیار نہیں ہو سکی جیسے صحابہ کرام کی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان نبیوں میں آخری نبی گزرے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش عجیب انداز سے ہوئی ہے جو اللہ جل شانہ نے ان کے ساتھ معجزاتی طور پر معاملہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں، وہ صرف ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اور مرد کے بغیر ان کی والدہ حضرت مریم پریگننٹ ہو گئی اور عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش محیر العقول معجزاتی طور پر ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت بہت ہی حیرت انگیز شخصیت ہے لیکن ان سے بھی اتنی جماعت تیار نہیں ہو سکی، ایسی جماعت تیار نہیں ہو سکی جیسی جماعت تیار کی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. چھٹی وجہ، حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے نبی ہیں لیکن آپ علیہ السلام نے پورے عالم دین نہیں پہنچایا. ہاں، عرب کے خطے میں آپ کے زمانے میں دین زندہ ہو گیا. اس زمانے کے دنیا کے جتنے بڑے بڑے بادشاہ تھے ان بادشاہوں تک اللہ کے نبی علیہ السلام کے اسلام قبول کرنے کا خط پہنچا لیکن بذات خود اللہ کے نبی علیہ السلام عرب سے باہر نہیں نکلے. عرب کے دائیں بائیں کے جو علاقے تھے، ایک طرف یمن تھا، ایک طرف عراق تھا، عراق سے متصل ایران تھا، دوسری طرف سے سنٹرل ایشیا کے علاقے تھے، چوتھی طرف ترکی اور ترکی سے ملے ہوئے علاقے تھے، پانچویں طرف مصر اور مصر سے ملے ہوئے علاقے تھے، چھٹی طرف ملک شام تھا. ان تمام ملکوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام بحیثیت نبی کے کبھی نہیں گئے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے اور آپ پوری دنیا میں گئے ہی نہیں تو پورے عالم دین کیسے پہنچے گا؟ جواب صحابہ کرام. چنانچہ صحابہ کرام وہ جماعت ہے جنہوں نے جہاں جہاں بھی دین پہنچا ہے سب سے پہلے ان کا کارنامہ صحابہ کرام کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے ایک طرف سے دین قبول کیا، اس کو ٹھیک طرح سے جذب کیا، اپنا مزاج وہی بنایا جو نبی چاہتے تھے اور اس کے بعد پھر وہ دین لے کر خود ملکوں میں گئے ہیں، خطوں میں گئے ہیں. بلکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ پورے عالم میں جہاں تک ہم پہنچ سکے وہاں تک ہم جائیں گے. چنانچہ جہاں جہاں تک وہ پہنچ سکے ہیں وہاں تک وہ پہنچے، چاہے ان کو اپنا ملک چھوڑنا پڑا، مکہ اور مدینہ جیسا خطہ چھوڑ دیا اور ملکوں میں پھیل گئے. کوئی صحابی کہیں دفن ہے، کوئی صحابی کہیں دفن ہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام میں سے ایسے افراد بھی ہیں کہ جو چائنا تک پہنچے، ایسے افراد بھی ہیں کہ جو بخارا تک پہنچے، ایسے افراد بھی ہیں جو ترکی پہنچے، ایسے افراد بھی ہیں جو مصر پہنچے، ایسے بے شمار صحابہ کرام جو ملک شام کے خطوں میں پہنچے. اور اس طرح سے ان کی قبریں اب نہ مکہ میں ہیں نہ مدینہ میں ہیں، ان کی قبریں ان ملکوں میں ہیں جہاں وہ اسلام لے کر کے پہنچے. اور یہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشن تھا جو صحابہ کرام کے ذریعے سے دنیا کے انسانوں تک پہنچا. غرض یہ اور اس جیسی بے شمار وجوہات ہیں
جن وجوہات کا تقاضا یہ ہے کہ اہل ایمان کے سامنے ہمیشہ صحابہ کرام کا تذکرہ رہنا چاہیے. اور ایک اہم ترین وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مختلف حدیثوں میں تلقین کی ہے کہ خبردار میرے صحابہ کے متعلق بدزبانی مت کرنا، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا. اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم کسی انسان کو دیکھو کہ میرے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تو کہنا لعنت ہو تمہارے اس شر پر جو شر تمہارے زبان سے نکلا. خود صحابہ کرام اپنی شخصیت کو جانتے تھے، چنانچہ صحابہ کرام خود صحابہ کرام کے متعلق عجیب عجیب تبصرے کرتے تھے. مثلا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے متعلق فرمایا اس دنیا میں سب سے زیادہ نیک دل انبیاء علیہ السلام کے بعد، اس دنیا میں سب سے زیادہ نیک دل صحابہ کرام، اس دنیا میں سب سے زیادہ پکے اور گہرے علم والے صحابہ کرام ہیں، اور اس دنیا میں سب سے بے تکلف زندگی گزارنے والے صحابہ کرام ہیں. اس کے بعد پھر فرمایا اختارہم اللہ تعالیٰ لصحبۃ النبی، یہ وہ جماعت ہے جس جماعت کو اللہ تعالیٰ شانوں نے اپنے نبی کا ساتھ دینے کے لیے، اپنے نبی کو فالو کرنے کے لیے منتخب کیا ہے. اور آخری وجہ جو ہے وہ یہ کہ قرآن کریم کی جو آیتیں پڑھی گئی ہیں، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ شانوں نے وہ بات ارشاد فرمائی ہے جو اور کسی جماعت کے بارے میں ممکن ہی نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام کے بعد صرف صحابہ کرام کا مقام وہ ہے جن کو اللہ اسی دنیا میں کہتا ہے کہ میں ان سے راضی ہو چکا ہوں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو چکا ہوں. ان کی زندگی بالکل وہ آئیڈیل زندگی ہے جیسی میں چاہتا تھا میرے نبی کے ماننے والے بننے چاہیے، یہ ویسی جماعت بن گئی، میں ان سے راضی ہو گیا. اور مزید یہ بھی فرما کہ یہ بھی مجھ سے راضی ہیں. یعنی اگر ان پر کتنی مصیبتیں آئیں، کتنی پریشانیاں آئیں، کتنے مظالم ان پر آئے، تو انہوں نے کبھی گلا نہیں کیا کہ یا اللہ ہم نے آپ کا دین قبول کیا، ہم پر یہ مصیبتیں کیوں ہیں. یہ بھی مجھ سے راضی ہیں چاہے ان پر کیسے ہی حالات آئے، اور میں بھی ان سے راضی ہوں کہ ان کی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ امتیاز، یہ میڈل صرف صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ شاہ نے عطا فرمایا ہے. یہ وہ مختلف وجوہات ہیں جن وجوہات کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان والوں کے سامنے ہمیشہ صحابہ کا نقشہ رہنا چاہیے، صحابہ کا مقام رہنا چاہیے، اور اگر نہیں تو ایمان کے مکمل ہونے نامکمل ہونے کا خطرہ ہے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب بخاری شریف میں کتاب الایمان کے اندر صحابہ کرام کے متعلق چپٹر قائم کیا. عنوان ہے اس کا حب الانصار من الایمان، انصار سے محبت رکھنا ایمان کا تقاضا ہے. یعنی جتنا ایمان ہوگا اتنے انصار سے محبت ہوگی، حالانکہ انصار کا درجہ مہاجرین سے کم ہے. وقت چونکہ بہت زیادہ نہیں ہے اس لیے بہت اختصار کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں. صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے اللہ کے نبی کو ان آنکھوں سے دیکھا، ایمان قبول کیا، اور ایمان قبول کرنے ہی کی حالت میں دنیا میں رخصت ہو گئے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ان آنکھوں سے دیکھا، تو آنکھوں سے دیکھنے معنی یہ نہیں ہے کہ واقعتاً آنکھیں جب ہوں گی تب دیکھے گا تب صحابی بنے گا، نہیں. مراد یہ ہے ایمان کی حالت میں جس شخص نے اللہ کے نبی سے ملاقات کی. یہ ملاقات کا لفظ اس لیے بولنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی صحابی نابینا ہوں تو ظاہر ہے وہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکے گا، مگر وہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہے ہیں. جیسے صحابی کا نام تھا عبداللہ ابن ام مکتوم، یہ نابینا صحابی تھے، اور اتنے اونچے مقام کے شخص تھے کہ تقریباً 13 مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو مسجد نبی میں امام بنایا جب آپ سفر میں گئے، حالانکہ نابینا تھے. تو غرض یہ کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں نبی سے ملاقات کی، اگر وہ آنکھوں والا تھا تو دیکھا بھی، اور اگر وہ آنکھوں والا نہیں تھا تو ملاقات کی، اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا. تب یہ ساری شرطیں جو پائی جائیں گی، ایمان کی حالت بھی پائی جانی چاہیے، نبی سے ملاقات بھی پائی جانی چاہیے، اور ایمان قبول کرنا چاہیے، اور ایمان ہی کی حالت میں جب دنیا سے جائے گا تب وہ صحابی بن سکے گا. یہ جو ملاقات ہے، یہ ملاقات کے لیے ضروری نہیں ہے کہ صحابی کو پتہ چل جائے کہ میں جس کو دیکھ رہا ہوں یہ اللہ کا نبی ہے. اگر یہ ایمان کی حالت میں ہے اور اس نے اللہ کے نبی کو دیکھا مگر اسے پتہ نہیں چل سکا بالفرض کہ یہ جس کو میں نے دیکھا یہ اللہ کے نبی تھے، اسے پتہ نہیں چل سکا کہ یہ نبی تھے، اور دیکھ لیا اور وہ ایمان کی حالت میں تھا اور ایمان کی حالت میں دنیا میں رخصت ہو گیا، تو یہ شخص بھی صحابی بن گیا. حالت اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے. جواب ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن اگر ہم امکان مان لیں، مثلا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں ہیں، دور سے ایک شخص نے قافلہ دیکھا، اس قافلے میں اس نے دیکھا ایک نمایاں اونٹ پر کوئی آدمی جا رہا ہے اور وہ اللہ کے نبی تھے، اور حضور کو نہیں معلوم ہے کہ وہ شخص مجھے پہاڑی سے دیکھ رہا ہے اور وہ ایمان والا تھا. اس نے چونکہ اللہ کے نبی کو دیکھ لیا، یہ شخص بھی صحابی ہو. اچھا، اگر کسی شخص نے ایمان قبول کر لیا ہے لیکن اللہ کے نبی سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی ہے اور اللہ کے نبی نے اس کو دیکھا اور اسے پتہ ہی نہیں چل سکا کہ اللہ کے نبی نے مجھے دیکھ لیا، یہ شخص بھی صحابی بن گیا.
یہ ڈیفینیشن جہاں لکھی ہوئی ہوتی ہے وہاں یہ ساری ڈیٹیل موجود ہے. یہ تھوڑا علمی قسم کا مسئلہ، اس لیے عوام کو یہ ساری تفصیل بیان کرنے کی کبھی ضرورت نہیں رہتی ہے. شارٹ میں ایک عام مسلمان یہ سمجھنا چاہیے، جس شخص نے اللہ کے نبی کو آنکھوں سے دیکھا یا ملاقات کی، ایمان قبول کیا، پھر ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا، تو یہ شخص صحابی رسول ہے، اور وہ تمام آیتیں اور احادیث جو صحابہ کے متعلق ہیں یہ اس پر فٹ ہو جائیں گی. اللہ جل شانہ نے صحابہ کرام کے متعلق قرآن کریم میں کیا کیا کہا ہے؟ جواب بہت مضامین ہیں، جس میں 3 آیتیں اس سے پڑھی گئی. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور نبی کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ان ہجرت کرنے والوں کو ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی. ایمان قبول کیا، ہجرت کی، جہاد کیا، جنہوں نے ان آنے والوں کی مدد کی، اپنے گھر ان کے سامنے پیش کیے، ان کو ٹھکانے دیے، ان کو تعاون دیا، ہر طرح کا ہیلپ کیا، اور ایمان خود بھی قبول کیا. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے. یہ اللہ جل شانہ اعلان فرما رہے ہیں اس دنیا میں ہی. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جنہوں نے بالکل ابتدا میں ہی اسلام قبول کر لیا، پہلی ملاقات میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے اسلام قبول کر لیا. سابقون جو سب سے آگے نکل کے ایمان قبول کرنے میں وہ، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، اور اس کے بعد پھر جن لوگوں نے انہی کے نقش قدم پر زندگی گزاری، یعنی انہوں نے بھی ایمان قبول کیا اور ویسی زندگی گزاری. اللہ جل شانہ آگے فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ والذین اتبعوا بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے اور وہ بھی مجھ سے راضی ہو گئے. ایک جگہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اے دنیا کے انسانوں، اگر تم ایمان لاؤ گے ویسا جیسا ان صحابہ کرام نے ایمان لایا نبی پر تو تمہارا ایمان مانا جائے گا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تمام باقی لوگ ایمان قبول کریں ویسا ہی جیسے صحابہ کرام نے ایمان قبول کیا ہے تب وہ مومن بنیں گے، اور اگر ویسا ایمان نہ ہوا تو پھر تمہارا ایمان معتبر نہیں ہوگا. تاریخی طور پر جب غور کرتے ہیں تو اللہ کے نبی نے یہ جو جماعت تیار کی تھی، ایمان قبول کرنے سے پہلے ان کی علمی حالت بالکل جاہل، اخلاقی حالت بالکل جانوروں جیسی، سماجی حالت بہت ہی زیادہ خراب، معاشی حالت بہت زیادہ پست، یعنی بالکل وہ جیسے جانوروں جیسی زندگی ہوتی، قبائلی زندگی تھی، شیڈول ٹرائب تھے، اور اخلاقی اعتبار سے بھی ساری اخلاقی خرابیاں ان کے اندر موجود تھی. کوئی خوبی ان کے اندر نہیں پائی جاتی تھی، بلکہ اگر کوئی ملک چاہتا بھی تھا کہ اس پر قبضہ کریں تو ساتھ میں کہتے تھے بھائی یہاں کے لوگ بہت خراب ہیں، اس کو اپنے ساتھ جوڑنا بھی ٹھیک نہیں. یعنی کوئی ان کا حکمراں بننے کو بھی تیار نہیں ہوتا تھا. ایسے برے رویے والی قوم تھی یہ. ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا. ان کے لیے اللہ نے نبی کیوں بھیجا؟ اس زمانے میں تو دنیا کی دوسری بڑی بڑی قومیں آباد تھی، مثلا چائنا کی قوم بھی تھی، پرشین قوم تھی، رومی قوم تھی، یورپ کے کچھ علاقوں میں بھی انسان پائے جاتے تھے، اور خود یہاں ہندوستان کی قومیں تھیں. ان تمام قوموں کے بجائے عرب کی قوم کو اللہ نے منتخب کیوں کیا؟ جواب ہے ان کے اندر کچھ کوالٹی تھی، اور وہ کوالٹی یہ تھی کہ وہ کسی بات کو قبول نہیں کرتے تھے جب تک اکڑ بھر رہیں گے، اور جب وہ کسی بات کو قبول کرتے تھے تو اس کے لیے جان و مال کی قربانی دینا ان کا مزاج تھا. وہ سچے تھے، جب کافر تھے تو پکے کافر تھے، اور جب ایمان والے بنے تو پکے ایمان والے بنے. مثال اس کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب عمر فاروق کافر تھے تو آپ پکے درجے کے کافر تھے، اتنے خطرناک کافر تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پلان بنا رہے. اور جب وہ انہیں ایمان قبول کیا تو پھر عمر بن گئے. تو غرض یہ کہ وہ جو کارٹی پہلے سے تھی وہ کارٹی اب اسلام کے لیے استعمال ہونے لگی ہے. جھوٹ بولنا وہ نہیں جانتے تھے، وعدہ خلافی ان کے یہاں نہیں پائی جاتی تھی. جس بات کو قبول کریں گے اس کے لیے جان دینا ان کے لیے بہت آسان تھا. جب وہ کسی چیز کو ایکسیپٹ کریں گے تو اس کے بعد پھر اس کو چھوڑنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. غرض یہ کہ کچھ خوبیاں ان کے اندر تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنے نبی کو اس خطے میں بھیجا جس خطے کے لوگ تیار ہو جائیں گے اور بعد میں میرے نبی کا پیغام اور میرے نبی کا دین پورے عالم میں پہنچائیں گے. اس جماعت کو اللہ تعالیٰ شانہ نے منتخب کیا، وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے. دنیا کے کسی نبی نے، دنیا کے کسی بھی ریفارمر نے، دنیا میں کسی بھی اوتار نے، دنیا کے کسی بھی اصلاح کرنے والے نے، نہ کسی حکمران نے، نہ کسی ریفارمر نے، نہ کسی نبی نے، نہ کسی دیوتا نے، نہ کسی اوتار نے، کسی نے بھی ایسی جماعت تیار نہیں کی جیسی جماعت تیار کی ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ پتہ چلے گا کب؟ جب ان کا کیریکٹر دیکھیں گے.
حکمراں ہونے کی حیثیت سے اس کائنات میں نبیوں کے بعد اور کوئی ایسا نہیں ہے جیسے صحابہ کرام کی حکمرانی تھی، چاہے وہ پورے ملک کی حکمرانی ہوتی، چاہے ایک خطے کی حکمرانی ہے۔ پورے ملک کی حکمرانی مثلا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری مملکت اسلامیہ کے پہلے حکمران، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد حکمران بنے، حضرت عثمان ابن عفان اس کے بعد حکمران بنے، حضرت علی بن ابی طالب اس کے بعد حکمران بنے۔ اس کو کہتے ہیں خلفائے راشدین۔ یہ 4 خلفائے راشدین جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے فرما دیا تھا، علیکم بسنتی و سنت الخلفائے راشدین، تم پر میرا طریقہ بھی تمہارے لیے آئیڈیل طریقہ اور لازم ہوگا، اور میرے بعد جو خلفائے راشدین آئیں گے ان کا طریقہ بھی تمہارے لیے آئیڈیل ہوگا۔ یہ وہ حکمران تھے جو پورے ملک کے رہے۔ اس کے بعد جو خطوں کے حکمران بنے ہیں، مثلا معاذ بن جبل یمن کے گورنر بنائے گئے، اسی طرح سے حضرت عتاب بن اسید مکہ کے گورنر بنائے گئے، اسی طرح سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے گورنر بنے، حضرت سعد بن وقاص عراق کے گورنر بنے۔ تو یہ علاقائی حکمران ہیں گورنر کی حیثیت سے، اور وہ بڑے حکمران ہیں پورے ملک کی حیثیت سے۔ حکمران چاہے چھوٹے سے چھوٹا رہا ہو یا بڑے سے بڑا رہا ہو، ایسی آئیڈیل حکومت انہوں نے چلائی ہے اس کائنات میں، اور کسی قوم کا کوئی فرد اتنا عادل حکمران نہیں بن سکا، جنہوں نے حکومتوں کو اپنی ذاتی خواہشات، اپنی عیش و عشرت کے لیے استعمال نہیں کیا۔ حکمراں بننے سے پہلے بھی ان کی مالی حالت وہی ہوتی تھی، اور حکمراں بننے کے بعد بھی ان کی مالی حالت وہی ہوتی تھی۔ حکمراں بننے سے پہلے بھی ان کا زندگی کا طرز جو تھا، حکمراں بننے کے بعد ان کی زندگی کا طرز ویسا ہی تھا۔ اگر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حکمراں بننے سے پہلے پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، تو جب آدھی دنیا پر ان حکم کی حکومت تھی اس وقت ان کے کپڑے ویسے، جیسے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کے حکمران نہیں بنے تب آپ کے پاس کوئی مال نہیں تھا، لیکن جب آپ حکمران ہونے کے بعد جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اس وقت بھی آپ کی مالی حالت وہی تھی کہ گھر میں کھانے والوں کے لیے گھر میں کھانے کا انتظام نہیں ہے، گھر میں کھانے کا انتظام نہیں ہے، کوئی پراپرٹی نہیں ہے، کوئی بیلنس نہیں ہے، کوئی دولت نہیں ہے، کوئی چیز چھوڑ کر اللہ کے نبی ایسا نہیں گئے۔ صحابہ کرام کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب، کہ ایک دانہ بھی نہ بیت المال سے، نہ حکومت کے خزانے سے، نہ کسی فرد کا ان کے ذمہ چڑھایا جا سکتا ہے کہ صاحب انہوں نے غلط طریقے سے یہ پراپرٹی جمع کی ہوگی یا کسی پر ظلم کیا ہوگا، نہیں۔ صحابہ کرام تاریخی اعتبار سے ایسی ممتاز ترین قوم ہے، اور یہ بات صرف مسلمان مورخین نہیں، دنیا کی تاریخ لکھنے والے جو بھی مورخ ہیں، چاہے وہ متعصب ہوں چاہے وہ منصف ہوں، انگریز راجر ہوں، وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ صاحب ایسی جماعت اور کوئی شخص تیار نہ کر سکا۔ بلکہ ایک انگریز مصنف نے لکھا ہے جو عیسائی تھے، وہ کہتے ہیں کہ کاش ہمارے نبی حضرت عیسیٰ کو ایسی جماعت ملی ہوتی تو حضرت عیسیٰ نے اپنی زمانے میں پوری دنیا میں اسلام پھیلایا ہوتا، مگر ہمارے نبی کو ایسی جماعت نہ مل سکی جیسی جماعت محمد رسول اللہ کو ملی۔ بلکہ اس نے ساتھ میں یہ بھی لکھا، جب ہمارے نبی کو اس زمانے کے ان کے مخالفین پھانسی چڑھانے کی تیاری کر رہے تھے، ان کا ساتھ دینے والے ان کو کو چھوڑ کے بھاگ گئے، فرار ہو گئے اپنی جان بچانے کے لیے، ٹھیک۔ اور اس کے مقابلے میں اس نے لکھا کہ محمد رسول اللہ کا ساتھ دینے والوں کا حال یہ تھا کہ جیسی محبت انہوں نے اس نبی سے کی ہے ایسی محبت دنیا کی کوئی قوم اپنے حکمران سے نہیں کرتی۔ مثلا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وضو کرتے تھے تو صحابہ کرام وہ وضو کا پانی ہاتھوں میں لے کر کے بدن پر ملتے تھے۔ بلکہ بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لعاب مبارک پھینکا، یعنی تھوکا، تو یہ جو بلغم آپ نے نکالا ہے اس کو زمین پر گرنے نہیں دیا، صحابی نے اٹھایا اور اپنے بدن پہ ملا۔ ایسی محبت جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے اپنائی اور پیش کی، ایسی محبت اس دنیا میں کسی بھی قوم نے اپنے نبی یا اپنے ریفارمر یا اپنے کسی محبوب یا اپنے کسی پیر یا اپنے کسی دیوتا یا اپنے کسی اوتار کے ساتھ نہیں کی ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے فالوور نے موسیٰ علیہ السلام سے ایسی محبت نہیں کی، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایسی محبت نہیں کی، ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں نے اپنے نبی سے ایسی محبت نہیں کی۔ دنیا کے باقی تمام مذہبوں کے بڑوں کا حال بھی ایسا ہی ہے، جیسی محبت حضرات صحابہ کرام نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی اور جیسی قربانیاں انہوں نے حضور نبی علیہ السلام کے ساتھ دی۔ صحابہ کرام ہی وہ جماعت ہے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی سے دین لیا اور ملکوں تک پہنچایا۔ جب ہم یہ دیکھیں گے کس ملک میں تاریخی طور پر اسلام کب اور کیسے پہنچا، جیسے مثلا ہم کشمیریوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ کشمیر میں اسلام کیسے پہنچا، کن بزرگوں کے ذریعے، کن شخصیات کے ذریعے، کس طبقے کے ذریعے اسلام آیا اور کیسے آیا، اور جب وہ اسلام لے کر آئے تو یہاں اس وقت حالات کیا تھے، یہ تو کشمیر کا معاملہ ہے۔ لیکن
دنیا کے ہر خطے کے لوگ جب یہ دیکھنا چاہیں گے کہ ہم تک اسلام کی دولت کیسے پہنچی ہے تو جواب آئے گا. عراق کے لوگ جب یہ جاننا چاہیں گے اسلام کی دولت کیسے پہنچی، جواب آئے گا صحابہ کرام کے ذریعے. ایران کے لوگ جب یہ جاننا چاہیں گے اسلام کی دولت ہم تک کیسے پہنچی، جواب آئے گا صحابہ کرام کے ذریعے. مصر کے لوگ جب یہ جاننا چاہیں گے اسلام کی دولت ہم تک کیسے پہنچی، جواب آئے گا صحابہ کرام کے ذریعے. شام کے لوگ جب یہ جاننا چاہیں گے کہ اسلام کی دولت ہم تک کیسے پہنچی، جواب آئے گا اسلام کے ذریعے، وہ صحابہ کرام کے ذریعے. ملک شام میں موراکو تک اگر لوگ جاننا چاہیں گے کہ اسلام کی دولت ہم تک کیسے پہنچی، جواب آئے گا صحابہ کرام کے ذریعے. ہندوستان کے لوگ اگر یہ جاننا چاہیں گے ہم تک اسلام کی دولت صحابہ کرام کے ذریعے پہنچی ہے، جواب ہے کہ نہیں. تو کیا صحابہ کرام نے کوشش کی تھی کہ یہاں اسلام آنا چاہیے، جواب ہے ہاں کوشش کی تھی. چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ڈیلیگیشن بھیجا ہے 2 یا 3 آدمیوں کا کہ تم دیکھو یہ ہندوستان کہاں ہے اور وہاں کے حالات کیا ہیں، وہاں کی قومیں کیسی ہیں، وہاں کا ملک کیسا ہے، تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ وہاں اسلام جا سکے گا یا نہیں، ہم کیسے اسلام وہاں پہنچا سکیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے لفظ ہند کا تذکرہ کیا. حدیث میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں 2 طبقے ضرور جنت میں جائیں گے، ان طبقوں میں سے ایک طبقہ وہ ہوگا جو ہندوستان اسلام لے کر کے جائے گا. بلکہ ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں یمن کے کچھ لوگ آئے تو آپ نے دیکھ کر کے فرمایا یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے ہندوستان کے لوگ ہیں، کأنہم رجال الہند، یہ ایسے ہیں جیسے ہندوستان کے لوگ ہیں. تو صحابہ کرام کے ذہنوں میں تھا کہ ہندوستان اسلام پہنچنا چاہیے، مگر چونکہ درمیان میں بیچ میں سمندر ہے، اس لیے سمندر کی وجہ سے وہ صحابہ کرام کی جماعت نہیں آ سکی. اس کے بعد پھر عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام کے کچھ ساؤتھ انڈیا کے کچھ حصوں میں اسلام پہنچا ہے. تو غرض یہ کہ دنیا کے بے شمار ملکوں میں صحابہ کرام کے ذریعے سے اسلام پہنچا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا قرآن نازل ہوا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ قرآن کن کے حوالے کیا، جواب ہے صحابہ کرام کے ذریعے. صحابہ کرام نے اس قرآن کو لکھا بھی، زبانیں بھی یاد کیا اور اول قوموں تک پہنچایا، اور اس طرح سے پہنچایا کہ کہیں کوئی کمی زیادتی نہیں ہونے دی. اور یہ اتھینٹک ہے کہ وہ قرآن جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ قرآن اسی طرح سے لکھا ہوا ہے لوح محفوظ پر، اسی طرح سے نازل ہوا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو یہی قرآن زبانی یاد کرایا اور انہی صحابہ کرام کو نوٹ کرایا. اس کے بعد انہی صحابہ کرام نے قرآن کو جمع کیا اور اس کے بعد پھر یہ قرآن آگے چلتے چلتے ہم تک پہنچا ہے. دنیا کی اور کوئی مذہبی کتاب اس طرح سے مستند طریقے سے نہ محفوظ ہو سکی نہ اگلی قوموں تک پہنچ سکی. یہی وجہ ہے کہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب تورات آج جو دنیا میں ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے یہ وہی تورات ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اگلی قوم نے اس تورات کی کوئی حفاظت نہیں کی. عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی تھی انجیل، جس کو کہتے ہیں نیو ٹیسٹامنٹ، بائبل، کتاب مقدس کا ایک پارٹ ہے تورات اور کتاب مقدس کا دوسرا پارٹ ہے انجیل. تو عہد نامہ قدیم یا عہد نامہ جدید دونوں کے مجموعے کو کہتے ہیں کتاب مقدس یا بائبل. اس بائبل کا ایک حصہ انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا اور ایک حصہ تورات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا. دونوں کے متعلق کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ ٹھیک وہی کتابیں ہیں جو اللہ نے بھیجی تھی، کیونکہ نبی نے یہ کتاب جن کے حوالے کی ہے ان کے پاس انہوں نے اس کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں کیا. یہاں تک کہ آج جو تورات ہاتھوں میں ہے اس تورات کے ایک ورس کے بارے میں، ایک آیت کے بارے میں ہم گارنٹی سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہی ہے جو اللہ نے بھیجی تھی. اللہ نے بھیجی تھی یا انسانوں نے بعد میں ایڈ کی ہے، واللہ اعلم. تورات کا بھی معاملہ یہی ہے، انجیل کا بھی معاملہ یہی ہے. باقی دنیا کے قوموں کے پاس جو کتابیں ہیں ان کتابوں کے بارے میں اولاً ان کا دعویٰ ہی نہیں کہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ انسانوں کی تیار کی ہوئی ہیں، چاہے وہ بدھسٹوں کی کتاب ہوں، چاہے وہ جینیوں کی کتابیں ہوں، چاہے وہ دوسرے طبقہ کی کتابیں ہوں. لیکن قرآن کریم واحد ایک کتاب ہے جس کے بارے میں طے ہے یہ کہ یہ ٹھیک اللہ کا کلام ہے، ورڈز آف گاڈ ہے، اور اس میں کہیں کوئی اور وجہ کیا ہوئی ہے؟ اللہ نے اس کی حفاظت کا انتظام کیا، جبریل کے حوالے کیا، جبریل نے امانت داری کے ساتھ نبی تک پہنچایا، نبی نے صحابہ کرام کے حوالے کیا، صحابہ کرام نے بعد میں امت تک پہنچایا. اور اس پہنچانے میں انہوں نے جتنے سورس استعمال کیے جانے چاہیے تھے وہ سارے سورس انہوں نے استعمال کر لیے. نتیجہ یہ ہوا کہ انسانوں کے تک اللہ کا ایک کلام ٹھیک طرح سے پہنچا، اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوئی، کوئی خرابی نہیں ہوئی. نمبر 2، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو کچھ کیا اور جو کچھ فرمایا، جو کیا وہ آپ کا ایکشن ہے، وہ آپ کا عمل ہے، اور جو آپ نے فرمایا وہ آپ کا آرڈر ہے، وہ آپ کا حکم ہے. قول رسول اور فعل رسول، ان دونوں کو ہم کہتے ہیں یہ حدیث ہے. ٹھیک، یہ قول رسول اور فعل رسول بعد کے انسانوں کو کیسے ملے گا؟ بعد کے لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی نے کیا کیا کیا، اور بعد کے لوگوں کو کیسے پتہ چلے کہ اللہ کے نبی نے کیا کیا فرمایا؟ جواب یہ ہے
کہ صرف صحابہ کرام کی جماعت وہ ہے جو اس سارے کو ریکارڈ کرتی. اللہ کے نبی نے کیا 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 وہ بھی, اللہ کے نبی نے کیا کیا فرمایا وہ بھی, کوئی ایک بات بھی دنیا میں ضائع نہیں ہونے دی. یہاں تک کہ اللہ کے نبی کا کوئی عمل اگر پرائیویٹ لائف میں ہے, پرائیویٹ زندگی میں ہے, مثلا آپ نے اپنے آرام کے کمرے میں, جس کو آج کے لینگویج میں کہیں گے بیڈ روم میں, آپ نے اپنے آرام والے کمرے میں اگر کچھ کیا ہے وہ بھی ریکارڈ ہے. کن کے ذریعے سے؟ ازواج مطہرات کے ذریعے سے. بلکہ اس میں وہ باتیں بھی ہیں جو بالکل ہی پرائیویٹ ہیں. کسی اور کی بات اگر ہوتی تو اس کو بیان بھی نہیں کرنا چاہیے اور ناپسند کیا جائے گا اس کو بیان کرنا. مثلا فرض کیجئے ایک خاتون کیسے کہے گی میں فلاں جگہ تھی, مینسز کی حالت میں تھی اور اس وقت میرے شوہر یہاں تھے, یہ تو کہنے کی چیز نہیں ہے. لیکن ازواج مطہرات سمجھتی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس عمل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اس لیے ہمیں یہ امانت بھی امت کو پہنچا دینی ہے, ہم اس کو راز میں نہیں رکھیں گے. چنانچہ ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ, حضرت میمونہ, حضرت ام سلمہ وغیرہ بیان کرتی ہیں میں اس حالت میں تھی, اللہ کے نبی اس طرح سے نماز پڑھی, میں بسترے پر ایک طرح آرام کر رہی تھی, اللہ کے نبی دوسری طرف سے نماز پڑھ رہے تھے, ان کا جسم مجھ سے چھو گیا حالانکہ میں عذر کی حالت میں تھی. یہ عذر کی حالت میں بیان کرنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ تاکہ امت تک یہ بات پہنچ جائے کہ اگر بالفرض کبھی میاں بیوی ایک ہی بسترے پر ہوں اور اہلیہ اگر منسز کی حالت میں ہوں تو اگر مرد کا جسم اس کے ساتھ ٹچ کر جائے یا کپڑے اس کے ساتھ ٹچ کر جائیں, اس کی وجہ سے اس کا جسم ناپاک نہیں ہوگا, پھر کوئی پرائیویٹ معاملہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے غسل خانے میں غسل کیسے کیا یہ بھی سارا ریکارڈ میں, یعنی وہ پرائیویٹ سے پرائیویٹ معاملہ بھی اور پبلک کے معاملات بھی تمام کے تمام ریکارڈ میں ہیں. اسی کو ہم کہتے ہیں حدیث. دنیا کی کسی قوم کے پاس حدیث کا سرمایہ نہیں ہے, یعنی کوئی یہودی نہیں کہہ سکتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طرح سے کھانا کھاتے تھے, اس طرح سے کپڑے پہنتے تھے, اس طرح سے سوتے تھے, اس طرح سے بزنس کرتے تھے, اس طرح سے انہوں نے جنگ کی, اس طرح سے انہیں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ان کا ریکارڈ ان کے پاس نہیں ہے. کوئی یہودی نہیں کہہ سکتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فلاں موقع پر یہ بات کہی, ورڈز یہ تھے. یہی حال عیسائیوں کا ہے, یہی حال دوسرے دنیا کے قوموں کا ہے. لیکن ہم مسلمان بالکل اطمینان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اگر کبھی کوئی عمل زندگی میں ایک مرتبہ کیا, صحابہ اس کو نوٹ کر لیتے ہیں اور امت کا پہنچا دیتے ہیں. ساری چیزیں, کوئی چیز اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس دنیا سے چھپی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے کوئی بات کہی اور ریکارڈ میں کہی نہیں ہے, ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی ایکشن کیا اور ریکارڈ میں کہی نہیں ہے. نہیں, اس سلسلے میں صحابہ کرام وہ ممتاز قوم ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کی ایک ایک چیز کو ریکارڈ کیا اور بعد کی امت تک پہنچایا. تو آج صحابی بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ھذا, میں نے اللہ کے نبی سے سنا آپ نے یوں فرمایا. رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل ھذا, میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا آپ نے یہ کیا. اس میں بعض باتیں وہ بھی ہیں کہ جو زندگی میں ایک ہی مرتبہ اللہ کے نبی نے کی, صحابی نے اس کو بھی نوٹ کر اور امت تک پہنچایا. تو قرآن امت کو ملا صحابہ کرام کے ذریعے, حدیث امت کو ملی صحابہ کرام کے ذریعے, اور اللہ کے نبی کیسا معاشرہ بنانا چاہتے تھے, کیسی سوسائٹی تیار کرنا چاہتے تھے, اس سوسائٹی میں کیا کیا خصوصیات, وہ ساری سوسائٹی صحابہ کرام کی شکل میں دنیا کے سامنے آئی. وہ سوسائٹی اور جو اللہ کے نبی نے سوسائٹی تیار کی تھی, اس سوسائٹی کو اگر ہم جاننا چاہیں گے تو صحابہ کرام ہی اس کا ذریعہ, اور کوئی دوسرا طبقہ نہیں ہے. تو حضرات صحابہ کرام اسلام کا وہ ستون ہیں جن پر اسی طرح سے ایمان لانا لازم ہے. اللہ کے نبی تھے اور صحابہ اللہ کے نبی کے پہلے فالوور تھے, جن صحابہ کے مطابق اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا میں ان سے راضی ہوں, یہ مجھ سے راضی ہیں, ان کے لیے جنت ہے, یہ پکے مومن ہیں, یہ سچے مومن ہیں, اور میں ان سے خوش ہوں, میں ان سے راضی ہوں. اور خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے متعلق مختلف انداز سے سمجھایا, بلکہ ہمارے جمعوں کے خطبوں میں کبھی پڑھا بھی جاتا ہے اللہ فی اصحابی, میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا کہ ان پر تنقیدیں مت کرنا, ان کو برا بھلا مت کہنا, ان کو نشانہ مت بنانا, ان کی کمی کوتاہیاں بیان مت کرنا وغیرہ وغیرہ. اور تاریخ بھی بتاتی ہے کہ کسی نبی نے ایسی جماعت تیار نہیں کی, کسی اوتار نے ایسی جماعت تیار نہیں کی, کسی ریفارمر سے ایسی جماعت تیار نہیں ہو سکی, کسی بزرگ سے ایسی جماعت تیار نہیں ہو سکی جیسی جماعت تیار کی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور جب ہم تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیسی تھی, فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی زندگی کیسی تھی, عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی زندگی کیسی تھی, اور آگے جاتے جاتے ایک ایک صحابی جن کے متعلق اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا, ایک صحابی کے بارے میں ایک خوبی, دوسرے صحابی کے بارے میں دوسری خوبی بیان فرمائی ہے, تو عقلیں حیران ہو جاتی ہے. بعد میں آدمی فیصلہ نہیں کر پاتا بڑا صحابی یہ ہے یا وہ ہے, ہر صحابی کے متعلق عجیب عجیب. لیکن ترتیب ہماری یہ ہے, ہمارے ہاں کشمیر میں حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو اوراد شریف کا وظیفہ جاری فرمایا تھا,
اس میں بطور عقیدہ کی یہ بات نقل فرمائی ہے تاکہ ایمان والے ہمیشہ اس کو پڑھتے رہیں اور ان کا عقیدہ پختہ رہے. رضینا باللہ تعالی ربن، ہم اللہ کو رب ماننے پر مطمئن ہیں. وبالاسلام دینا، ہم مطمئن ہیں کہ ہمارا دین دین اسلام ہے، دین حق ہے. وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے. وبالقرآن اماما، قرآن کو اپنے امام مانتے ہیں. وبالکعبۃ قبلۃ، کعبہ ہمارا قبلہ ہے. وبالصلاۃ فریضۃ، اور نماز فرض ہے. اور اوراد شریف کے بعض نسخوں میں لکھا ہوا ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج چاروں فرض ہیں. ہمارے یہاں کشمیر میں جو نسخہ پایا جاتا ہے اس میں صرف نماز ہے، اور لیکن باقی دنیا میں جو نسخے پائے جاتے ہیں، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اوراد شریف صرف کشمیر میں نہیں پڑھی جاتی، دنیا کے بے شمار ملکوں میں پڑھی جاتی ہے، جس میں خاص طور پر ترکی ہے کہ ترکی میں بڑے اہتمام کے ساتھ اوراد پڑھی جاتی ہے. ترکی کی اوراد میں نے دیکھی، اس میں لکھا ہوا ہے وبالصلاۃ وبالصوم وبالزکوٰۃ والحج فریضہ. تو یہ چاروں چیزیں فرض ہیں. اور اگر شاہ ہمدان رضی اللہ تعالیٰ کا وہ نسخہ ہم لیں گے جس میں صرف نماز کا تذکرہ ہے، تو وہ اس وجہ سے ہے کہ نماز ہر آدمی پر فرض ہے اور روزانہ فرض ہے. زکوٰۃ ہر آدمی پر فرض نہیں، صرف مالدار پر. حج ہر آدمی پر فرض نہیں ہے، زندگی میں ایک مرتبہ اور مالدار پر. اور روزہ جو ہے اور رمضان میں ایک مرتبہ آتا ہے. نماز چونکہ روزانہ کی، اس لیے صرف نمازی پر انہیں اکتفا کیا. وبالصلاۃ فریضۃ، پھر آگے فرمایا کہ وبالصدیق وبالفاروق وبالذی وبالمرتضی ائمہ، کہ ہم ان چاروں کو اسی ترتیب کے ساتھ اپنا امام مانتے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خلافت راشدہ کی حکومت اس کائنات کی آئیڈیل حکومت ہے، اور ایسی حکومت اس کائنات میں اور کوئی نہیں چلا سکا. لہذا صحابہ کرام کا احسان مند ہونا ایمان والوں کے ایمان کا تقاضا ہے، اور تب تک ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک صحابہ کرام کی عظمت کے قائل نہ ہوں. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ صحابہ کرام کے اندر نقص تھا، کمی تھی، کوتاہی تھی، یہ غلطی ہوئی، اس کے معنی یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن کی تربیت کی تھی وہ تربیت مکمل نہیں ہو سکی. شاگرد کے ناقص ہونا کبھی کبھی استاد کی کمی کا ثبوت بنتا ہے. کہ استاد اگر بلڈنگ ناقص ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انجینئر، اور اس کے معنی یہ ہے کہ آرکیٹیکٹ صحیح نہیں تھا. اگر کسی بیمار کا علاج ٹھیک طرح سے نہیں ہو سکا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر کے اندر کوئی کمی رہی ہے. ہو سکتا ہے بیمار کے اندر ہی کوئی کمی رہی ہو، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کی کوتاہی کی وجہ سے. جب ہم یہ کہیں گے کہ صحابہ کرام ایک مکمل کامل انسان تھے، تو دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کا کارنامہ ہے کہ ایسی جماعت تیار کی جو سب سے برے تھے، اور بعد میں ان کی تربیت کے نتیجے میں اس کائنات کے سب سے بہترین انسان وہ بنے ہیں. اور ایسی مثال دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. یہ بات صرف ہم مسلمان ہی نہیں کہتے ہیں، بلکہ دنیا کے بے شمار انصاف پسند مصنفین، بے شمار انصاف پسند مفکرین، بے شمار انصاف پسند تھنکرز بھی تسلیم کرتے ہیں. اس کی بے شمار مثالیں ہیں. بس میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. حضرات انبیاء علیہ السلام کے بعد اس کائنات کا سب سے مقدس ترین طبقہ حضرات صحابہ کرام ہیں. اور صحابہ کرام وہ جماعت ہے جن کو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ شان وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی کے متعلق میرا وعدہ ہے کہ ان کو حسنہ ہی حسنہ ہوگا. حسنہ سے مراد ہے اللہ کی رضا، حسنہ سے مراد ہے جنت، حسنہ سے مراد ہے قیامت کی آخرت کی کامیابی، حسنہ سے مراد ہے اس دنیا کے لیے حسین ترین جماعت اگر ہے تو یہ صحابہ کرام ہیں. صحابہ کرام اس کائنات کا مقدس ترین طبقہ ہے، اور یہ ہر ایمان والے کو ایمان کی بنیاد پر ماننا چاہیے، اور غیر ایمان والے کو تاریخ کے فیصلوں کے مطابق ماننا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین. جن حضرات نے سنت